بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم منیر صدر پاکستان کیوں نہیں بن پائیں گے؟ محسن نقوی وزیر اعظم کا عہدہ نہیں دیکھ سکیں گے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں، میں ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھو، میں ذرا شارٹ کٹ ذرا فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے آگے بڑھتا ہوں، تو آپ کو اگر بات کمپلیٹ نہ ہو ٹک ٹاک پہ تو آپ یوٹیوب پہ آ جائیے گا، وہاں پہ تفصیل سے آپ سن سکیں گے، یا میرا پیٹریون جوائن کر لیجئے۔ اچھا، بگ کوشچن از، کیا عوام عاصم منیر کو صدر کی حیثیت سے قبول کر لیں گے؟ جواب ہے a very big no way کہ وہ ان کو قبول کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ان کی جو 4 سالہ کارکردگی ہے نا، کیونکہ وہ ریسنٹ ہے معاملہ سارا، کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں، تو وہ سب عوام کی نگاہ میں ابھی تک یہ ظلم کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کے لیے کوئی مقام عوام میں آج کے دور میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ ان کو اب عوام دوسرا موقع نہیں دے گی، اگر دے گی تو ایسی بے وقوفی ہوگی کہ کوئی آدمی آپ پر آ کے گولی چلائے اور آپ بچ جائیں، تو پھر آپ جواب میں ایک گولی اس کو اور دیں، کہیں حضور ایک گولی ایکسٹرا رکھا کیجئے، نشانہ ہے بھائی، نشانہ تو خطا بھی ہو جاتا ہے صاحب، تو آپ ایک ایکسٹرا گولی رکھا کریں۔ ایسی غلطی عوام نہیں کرے گی، ان کو دوسرا موقع نہیں دے گی۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی کہ قاتل کو ایک گولی ایکسٹرا دینا۔ عوام ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ آج کے دور کی بڑی باشعور عوام ہے، کمیونیکیشن ایرا میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم پوائنٹ جس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ دیکھو، بات یہ ہے کہ عاصم منیر سے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ سے صرف بلوچوں کا بھروسہ ختم نہیں ہوا ہے، اعتماد جرنیلوں سے ہمارے جیسے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا ہے، جو ان کے پروردہ تھے، جو ان سے پیار کرتے تھے، جو مطلب میں آپ کو الفاظ میں کیسے بیان کروں کہ ہمارے کیا جذبات ہوتے تھے۔ صرف بلوچ ناراض نہیں ہے، ان کا بھروسہ نہیں ٹوٹا ہے، ساری عوام کا جو ان سے پیار کرتی تھی ان کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب بھروسہ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ قائم آسانی سے قائم نہیں ہوتا، اور سیاسی میدان میں تو یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عوام ان کو دوسرا چانس دے گی۔ اچھا صاحب، مختصر سی بات کر لیتے ہیں عاصم منیر صاحب اور محسن نقوی کے لیے کہ یہ قابل قبول کیوں نہیں ہے۔ دیکھو، اپنی اور ہماری نالج نہیں، ایک عام ایوریج پاکستانی کی نالج کیا ہے اس کو پیش نظر رکھو، اس کی نگاہ سے دیکھو، اس کی انفارمیشن کو چیک کرو، اس کے حساب سے سوچو کہ وہ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ عاصم منیر کے متعلق ایک عام آدمی کو یہ انفارمیشن ہے کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھے، انہوں نے ایک پاپولر لیڈر کو جیل میں بند کیا، 200 مقدمات قائم کیے، انہوں نے ظلم و ستم کا پاکستان میں بازار گرم کیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بٹھا دیا، برباد کر دیا، انہوں نے کرپٹ لوگوں کی ٹیم بنا کر انہیں حکمرانی دی، جن کو جیل جانا تھا ان کو جو ہے وزیر اعظم بنایا اور ان کو صدر بنایا، جو پوری دنیا میں سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ نالج ہے ایک عام انسان کی کہ انہوں نے بلوچستان میں جا کے دھمکیاں دیں، بلوچستان کا معاملہ اور خراب کیا، انہوں نے آج کشمیر میں گولیاں چلائیں، اب تک یہ 100 سے زائد لوگوں کو ان کی کھوپڑیوں پہ گولیاں چلوا چکے ہیں۔ ان کا شوق ہے ہارڈ اسٹیٹ بنا کر 10 سال 20 سال حکومت کرنی ہے۔ یہ عام آدمی کی ان کی نالج ان کے متعلق یہ ہے۔ اور اب آئیے محسن نقوی صاحب سے، ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ جن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو ایک تو کھیلنے بھی پورا نہیں دیا جاتا، اور وہ بھی اب یہ تعلق بہت جلدی دور کرنے والے ہیں۔ انہیں بھی پتا ہے کہ کیا سار کہتے تھے، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ وہ بھی اب ایگزٹ کی تلاش میں ہیں، ان کو پتا چل گیا ہے کہ عوام ان کو پہچانتے ہیں کہ دبئی لیکس میں جس کا نام ہے محسن نقوی ہیں،
9 مئی کا جو حادثہ کروایا ہے اس کے پیچھے بھی محسن نقوی ہیں. ہر جگہ وزیر اعلیٰ وہ رہے, نگراں وزیر اعلیٰ رہے, وزیر داخلہ, ہر سمت سے بال کرائی, ان سے کہی یہ وکٹ نہیں لے سکے, اور اب الزام ان کی طرف لگا رہے ہیں. وہ بھی کرپٹ لوگ ہیں, نون لیگ والے وہ کون سے پارسا ہیں. تو ان کی جگہ جو ہے وہ عام ذہن میں یہ ہے کہ یہ ناکارہ لوگ ہیں اور کسی حد تک منحوس لوگ بھی ہیں. ساری قوت ان کے پاس, آئین برباد کرا دیا, ٹھیک ہے نا, عدلیہ کو جکڑ لیا, میڈیا بند کرا دیا, اس کا نام نہیں لے سکتے. یہ پھر بھی ناکام ہیں اور پھولتے پھر رہے تھے کہ مجھے فیوریٹ فیلڈ مارشل قرار دیا بڑے ضلع رائی نے. تو میں نے اس دنوں بھی کہا تھا کہ دیکھو ان باتوں پہ مت خوش ہو, اندر کے مسائل حل کرو. تم یہاں کے لیڈر ہو, یہاں کی بات کرو, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب بھگتنے کا وقت آ گیا ہے, بھگتو. اچھا اب ایک اور چیز ہے. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اب انہوں نے صوبے بنانے کے نام پر اپنے عیب چھپانے کے لیے ایک نئی کیمپین شروع کروائی ہے, اپنے آپ کو صدر بنانے کے لیے اور صوبے چھوٹے کرنے کے لیے. صوبوں کا ایک حقیقی مسئلہ ہے کہ ان کو چھوٹے ہونا چاہیے. یہ ساری پورا پاکستان جانتا ہے, مانتا ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اس ڈسپیوٹ میں خود چھپ کے راہ سے نکلنا چاہتے ہیں, پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں, اور عوام اب ایسا نہیں ہونے دے گی. کیوں؟ یہ آج کا دور پچھلا دور نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو چھپا دیں, ٹھیک ہے نا, اور آگے بڑھ جائیں, الزام کسی اور کے سر پہ ڈال دیں. نہیں, ایسا نہیں ہونے والا. کیوں؟ ان کی ناکامیاں جو ہیں, چند پوائنٹ ہیں تاکہ لمبی گفتگو ذرا شارٹ ہو جائے. پوائنٹ نمبر 1, ان کی نااہلی کے شعلے لہرا رہے ہیں, لپک رہے ہیں. ان کے سائن بورڈ, بل بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کی ناکامی کے اور ان کی حرکات کے پورے پاکستان میں. معاف کیجیے گا. اچھا پوائنٹ نمبر 2, دیکھو جرنیلوں کی نفسیات کو سمجھو. یہ آخر میں ہمیشہ سیاستدانوں پر الزام ڈالتے ہیں اور یہی اصل مسئلہ ہے, کیونکہ کام تو ان سے کچھ ہوتا نہیں, کام یہ کر نہیں سکتے, عوام ان کو قبول کرتی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیشہ سے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جو الزام آئے یہ ان کو ٹائم لگتا ہے کہ اس کو شفٹ کریں سیاستدانوں کی طرف. پوائنٹ نمبر 3, دیکھو تم دوسروں پر چوری کا الزام لگا کر پھر بھی چور رہو گے, کیونکہ تم چور ہو, تم نے چوری کی ہے. ایک چور دوسرے چور پر اگر چوری کا الزام ثابت بھی کر دے تو بھی وہ پوتر نہیں ہو جائے گا, وہ چور ہی کہلائے گا. اس میں آپ بھی شریک سفر تھے. پوائنٹ نمبر 3 بہت اہم پوائنٹ ہے, ذرا اس پہ نظر رکھیے گا. دیکھو پہلے جرنیلوں کی خامیاں ان کے جانے کے بعد نظر آتی تھی, ٹھیک ہے, دور ایسا تھا, کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا. آج آپ کی خامیاں 24/7 نظر آتی ہیں. ادھر آپ کچھ غلطی کرتے ہیں, ادھر وقار ملک, شہباز گل, عادل راجہ, صابر شاکر, معید, ایک لائن لگی ہوئی ہے. 24/7 آپ کے گرد کیمرے لگے ہوئے ہیں, دماغ, اور آپ سے بہتر دماغ, چیزوں کو سمجھنے والے دماغ. تو آج سے پہلے ان کی خامیاں کئی سال کے بعد نظر آتی تھیں. آج ہم, وہ ایک پروفیسر تھے ہمارے یہاں ہارورڈ میں, وہ کہتے تھے کہ سائیکوزک ایج میں رہ رہے ہیں ہم, پل بھر میں ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں ہم. کبھی کبھی تو وہ مجھے اتنی آزادی دیتا ہے, کس کا شعر تھا, کبھی کبھی تو وہ مجھے اتنی آزادی دیتا ہے, وہ سوچے تو مجھے سنائی دیتا ہے. یہ وہ دور ہے صاحب, وہ سوچے تو مجھے سنائی دیتا ہے. یہ سائیکوزک ایج ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کے جو عیب ہیں وہ انسٹنٹ لاٹری والا زمانہ چل رہا ہے صاحب, فوراً عوام کے سامنے آ جاتی ہے. اس لیے عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے کسی صورت. مطلب آپ کے پاس کچھ وہ نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے کہ عوام آپ کو معاف کر دے. یار وہ دور گزر گیا کہ مشرف کو مرنے کے بعد سزا ملی, مرنے کے بعد ان کو سزا دی گئی تھی, اور بھٹو کو مرنے کے بعد انصاف ملا. اب یہ دور نہیں رہا. اب تو ابھی آپ نے کچھ کیا, ابھی اس کا چٹا کٹا جو ہے وہ یہ برادران اسلام میں جو جرنیل بیٹھے ہیں
میڈیا پر یہ آپ کے سامنے لے آتے ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان کے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں۔ اب بڑی بھرپور میٹنگ کی گئی ہے اور ایک بڑا کمپریہنسو پلان بنایا گیا ہے اور ہر ایک کو تقریباً انہوں نے راضی کر لیا ہے ذل الہی نے کہ مجھے صدر بنوا دو اور ایسے ایسے یہ ترامیم پاس کرا دو اور سارا کام مل کے کرو اور ہم سنبھالیں گے اور یہ کریں گے۔ آپ سے پہلے بھی نہیں سنبھلا تھا، آج بھی نہیں سنبھلے گا، آنے والے کل میں بھی نہیں سنبھلے گا۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ملک چلائیں گے، اکانومی چلائیں گے، کیا کتنی مرتبہ تو تجربہ کر کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جس کا کام ہوتا ہے وہی اس کو پرفارم کر سکتا ہے۔ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہ بادشاہت کا دور تھوڑی ہے۔ یہ 60s میں ڈکٹیٹرشپ چل جاتی تھی، وہ دور تھوڑی ہے۔ یہ 2026 ہے، ویک اپ۔ یہ ایسی کوشش ہوگی ان سے توقع رکھنا کہ یہ ملک چلائیں گے کہ آپ کا سیل فون خراب ہو جائے تو آپ محلے میں کونے پہ وہ جو ایک موچی بیٹھا کام کر رہا ہے، جوتے جوڑ رہا ہے، اس کے پاس جا کے کہیں یار ذرا دیکھو اس کو تم ٹھیک کر دو۔ وہ خاک ٹھیک کرے گا، وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی فیلڈ، اسپیشلائزیشن نہیں ہے اس کو اس میں۔ یا ڈاکٹرز کے پاس آپ آج جاتے ہیں تو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، نہیں دل میں تکلیف ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، انٹرنسٹ کے پاس جاتے ہیں اگر ایک عام سے کوئی بیماری ہو، ٹھیک ہے نا، کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اگر اس میں تکلیف ہے۔ مطلب اب یہ لمبی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، 3 دفعہ ثبوت مل چکا ہے۔ 78 سال سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ انہوں نے چوروں کی پارٹی پکڑی، ان کو سامنے رکھا اور ملک چلانے کی کوشش کی ڈنڈے کے زور پہ۔ ملک چلا بتاؤ، گر گیا۔ 25 کروڑ کا ملک، ایٹامک پاور، $10 بلین مانگتا پھرتا ہے، قرضوں پہ پڑ رہا ہے، فوج کی تنخواہ قرضے سے لے کے دے رہا ہے 25 کروڑ۔ اس کا کیوں؟ ہر آدمی لوٹ کے پیسے لے جا رہا ہے اور ان کو انہوں نے شریک سفر کیا۔ اچھا، اب یہ سارے عیب جو ہیں یہ چھپائیں گے اور اب ایک نیا حملہ کریں گے۔ اس میں بہت بڑی بربادی سامنے آتی نظر آ رہی ہے، بہت بڑی بربادی۔ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ دیکھو، آج سے پہلے ان کی پالیسی، آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کی یہ رہی ہے ہمیشہ ہائڈ دا کرائم، شفٹ دا بلیم اینڈ کیپ ریپیٹنگ اٹ۔ پروپیگنڈا جاری رکھو۔ آج سے پہلے یہ کامیاب ہو جاتی تھی۔ ایک اخبار تھا جنگ، ہم پڑھتے تھے ڈان، ایک ریڈیو، ایک ٹی وی، آپ اس کو پکڑ لیتے تھے۔ آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا ہے، 24/7 آپ کو جو ہے وہ ایسے لوگ، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو ملے ہوئے ہیں، جو آپ کا ایک ایک بخیہ آپ سے زیادہ بہتر ادھیڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ دور بدل گیا نا یار۔ اب آپ نہ مانیں تو اس کا انجام دیکھ لیجیے آج کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سے بھی ورس کرنے کے لیے جو ابھی میٹنگ کی گئی ہے، جس میں جو کچھ طے کیا گیا ہے، وہ پاکستان، میں الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں سے کوئی سمجھدار ہوگا تو ان کو کہے گا، میں نے تو کئی دفعہ ان سے عرض کیا کہ فیئر الیکشن کرا کے ہیرو بن جاؤ۔ اس فوج کو ہم نے بڑی محبت دی ہے یار، اس کو ایسے ہی رہنے دو قابل عزت، لیکن یہ باز نہیں آ رہا ہے۔ دعا کیجیے اور مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں، میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔